ریٹائر اور حاضر سروس جرنیلوں کو ہتھکڑیاں لگیں۔ پاکستان میں کب اور کیوں گرفتار کیے گئے؟ اسد درانی، حمید گل اور بے شمار پاکستان کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیلوں کو ہتھکڑیاں لگیں اور انہیں قید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے، حکمرانوں کے خلاف بولنے، جاسوسی، بدعنوانی اور فوج کے ضابطہ اخلاق کی بغاوت اور تختہ الٹنے پر بھی جرنیلوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ملٹری ڈاکٹرائن کے سابق ڈائریکٹر جنرل اور ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جرنیلوں کی فہرست میں تازہ ترین اضافہ ہیں۔ انہیں ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پیر کو ایک میجسٹریٹ نے انہیں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ پاکستان میں ایسے معطوف فوجی عسکران کی فہرست پر نظر دوڑائی جائے تو اولین پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر ڈاکٹر اکبر خان پر 1951 میں ملک کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کا الزام لگا، جو ناکام ثابت ہوئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 11 اور دیگر افسران کی ملی بھگت سے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان میں ممتاز شاعر فیض احمد فیض اور پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سجاد ظہیر بھی ملوث بتائے گئے۔ جنرل اکبر خان کی اہلیہ نسیم شاہ نواز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ بغاوت کی یہ کوشش راولپنڈی سازش کیس کہلائی، جس کا بھانڈا بھی جنرل اکبر کے ایک معتمد نے پھوڑا تھا اور دیگر افراد پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ان میں ایئر کمانڈر اور جنگجو بریگیڈیئر صادق خان، بریگیڈیئر لطیف خان، کرنل ضیاء الدین، لیفٹیننٹ کرنل نیاز ارباب، کیپٹن خضر حیات، کیپٹن ظفر اللہ پوشی، بیگم نسیم شاہ نواز اور حسین عطا بھی شامل تھے۔ ان پر 18 ماہ مقدمہ چلا۔ جنرل اکبر اور فیض احمد فیض کو طویل سزائیں سنائی گئیں۔ مقدمے کی کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ ان کا مقدمہ سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے لڑا تھا۔ 1957 میں جب حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، انہوں نے سزائیں ختم کر دیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دورہ حکومت میں جنرل اکبر کو سیاسی کردار ملا اور وہ مشیر بنا دیے گئے۔ 1980 میں میجر جنرل تجمل حسین ملک نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ 23 مارچ 1980 کو یوم پاکستان کی پریڈ پر ان کا منصوبہ جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کا تھا، لیکن یہ پلان فاش ہو گیا۔ انہیں بیٹے نوید سمیت جبری مشقت کی سزا ہوئی۔ 1988 میں طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد انہیں رہائی مل گئی۔ میجر جنرل تجمل حسین ملک نے 1977 میں بھی ضیاء الحق کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تھی۔ 1995 میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے آپریشن خلافت کے عنوان سے بغاوت کی کوشش کی۔ ان کا منصوبہ کور کمانڈرز کا کانفرنس کے موقع پر GHQ پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل انفینٹری کور تھے۔ انہیں بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس وقت آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل جہانگیر کرامت کی جانب سے فراہم کردہ معلومات پر بغاوت کچل دی۔ 36 فوجی افسران اور 20 سویلین گرفتار ہوئے۔ بریگیڈیئر مستنصر بالا کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ 4 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کریک ڈاؤن میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں اپنی ریلی پر خودکش حملے کے کچھ دنوں بعد ہی بینظیر بھٹو نے پرویز مشرف کے نام ایک خط میں جنرل حمید گل کا نام اپنی قتل کی سازش 4 افراد میں سے لیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ کا نام بھی شامل تھا۔ اپریل 2016 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ اور میجر جنرل اعجاز شاہ سمیت 6 فوجی افسران کو برطرف کر دیا۔ اگست 2015 میں LLC کے 2 ریٹائرڈ جرنیلوں اور 1 سویلین افسر کو ایک فوجی عدالت نے قواعد کی خلاف ورزی اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ حساس مارکیٹ میں 4.3 ارب روپے کی سرمایہ کاری پر سزا سنائی۔ ان میں میجر جنرل خالد ظہیر اختر اور لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر شامل تھے۔ 2016 میں لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر نے خرد برد فنڈ سے نیب کی جانب سے پہلی بارگین کے نتیجے میں 20 کروڑ روپے واپس کیے۔ وہ کور کمانڈر راولپنڈی 1987 تا 1992 چیئرمین وابڈا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ فروری 2018 میں نیب نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی کے خلاف 2 ارب روپے کرپشن کا ریفرنس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ دیگر میں سابق چیئرمین ریلوے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید اصفر، میجر جنرل حامد حسن بٹ اور سابق ممبر ریلوے بریگیڈیئر اختر علی بیگ شامل ہیں۔ مئی 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو ایک فوجی عدالت نے عمر قید اور ایک بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی۔ فروری 2019 کو ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے پر فوجی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ 17 دسمبر 2019 کو عدالت عالیہ کے ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت
عدالت نے سابق فوجی حکمراں پرویز مشرف کو آئین شکنی پر انتہائی غداری کا مرتکب قرار دیا، تاہم 13 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزائے موت کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ پاکستان کے ایک سابق سربراہ منصور الحق کو بھی نیب سے پہلی بارگین کے بعد امریکہ نے انہیں پاکستان کے حوالے کیا اور وہ گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔